بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گرہن کے متعلق دوسری حدیث مبارکہ۔ حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن وہب نے یونس سے خبر دی، نیز ابو طاہر اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا ابن وہب نے یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے صف بستہ ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرأت فرمائی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد کہا، پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرأت کی، یہ پہلی قرأت سے کچھ کم تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا اور ابو طاہر نے ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا کہ الفاظ نہیں کہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے، اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کی جو اس کے شایان شان تھی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اور نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں، اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں، اور محمد بن سلمہ مرادی نے آگے بڑھ رہا ہوں کہا، اور میں نے جہنم بھی دیکھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا، اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا، اور میں نے جہنم میں عمرو بن لہا کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اوٹنیاں چھوڑی۔ ابو طاہر کی روایت نماز کی طرف لپکو پر ختم ہو گئی، انہوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف حدیث نمبر 2091 پر موجود ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کوئی کسی کی نظر چھوڑنے سے گناہ گار ہوگا اور کسی کی نظر نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ تمام کام صرف رب تعالیٰ کی حکمت اور اس کی منشا اور اس کی رضا کے لیے کیے جانے چاہیے۔ شرک سے بچیں، شرک ظلم عظیم ہے، شرک گناہ عظیم ہے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔